پھٹک چکا ہو۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ شیر صحابی رسول کی ران سے آ کے چمٹ جاتا ہے اور صحابی کو دھکے دے کے چوراہے کی طرف لے جانا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ شیر مجھے چلاتا چلاتا چوراہے پہ لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ جب میں راستے پہ پہنچ جاتا ہوں، جس وقت میں شاہراہ پہ چلا جاتا ہوں، وہ شیر دھاڑتا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ ادھر شیر نے دھاڑا ہے، ادھر اس کی آنکھیں برس پڑی ہے، ادھر اس کی آنکھیں چھلک پڑی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو اس طرح جھر رہے ہیں جس طرح تسبیح سے موتی جھڑا کرتے ہیں، جس طرح ساون کے مہینے میں آسمان چھلک پڑتا ہے، جس طرح ساون کے مہینے میں آسمان برس پڑتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں جس وقت شیر نے دھاڑا ادھر اس کی آنکھیں چھلکی تو میں سمجھ گیا کہ یہ صحابی رسول کو جنگل کے درندے نے آخری سلام کیا ہے۔ تو علماء دیوبند کا قافلہ صحابہ کرام کے قافلہ سے بچے ہوئے افراد پر مشتمل ہے تاکہ دنیا آ کر زندگی میں آ کر امت میں اپنی آنکھوں سے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ سکے۔ بالکل اسی طرح علماء دیوبند کا ایک چشم و چراغ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ تحریک ریشمی رومال میں جس وقت افغانستان کی سرزمین پہ چلتے جا رہے ہیں تو راستے میں 3 شیر سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ 3 شیر حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو جس وقت دیکھ کر دھاڑتے ہیں تو مولانا عبید اللہ سندھی کی زبان سے بلا ساختہ یہ جملہ نکلتا ہے کہ شیر تو بھی اسی کی نسل سے ہے جس نے حضرت سفینہ کو راستہ بتایا تھا، اور میں بھی اسی کی نسل سے ہوں جس نے وہاں شیر سے راستہ پایا تھا۔ وہ محمد کا غلام تھا، میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں۔ جس طرح شیر نے حضرت سفینہ صحابی رسول کو راستہ بتایا، اسی طرح شیر کی نسل سے زندگی پانے والے 3 شہروں نے دیوبند کے فرزند ارجمن حضرت عبید اللہ سندھی کو راستہ بتایا۔ بات کو شہادت پر لے کر آنا چاہتا ہوں تو علماء دیوبند کا قافلہ صحابہ کرام کی ارواح سے بچا ہوا قافلہ ہے۔ حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اور آگے چلیے، صحابہ کرام کی زندگی کو جس وقت دیکھتا ہوں صحابہ مجاہد نظر آتے ہیں، علماء دیوبند بھی مجاہد نظر آتے ہیں، صحابہ میں فقہا ہے، دیوبند میں بھی فقہا ہے، صحابہ میں مفسرین ہے، دیوبند میں بھی مفسرین ہے، صحابہ میں محدثین ہے، دیوبند میں بھی محدثین ہے، صحابہ میں صاحب استخراج و استنباط اور صاحب اجتہاد ہے، علماء دیوبند میں بھی صاحب اجتہاد و استنباط اور صاحب استخراج لوگ ہیں، صحابہ کرام میں قیدی ہے، دیوبند میں بھی قیدی ہے، صحابہ کرام میں زاہد ہے، دیوبند میں بھی زاہد ہے، صحابہ میں مجاہد ہے، دیوبند میں بھی مجاہد ہے۔ اور آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں صحابہ کرام میں شہید ہے، دیوبند میں بھی شہید ہے، صحابہ کرام میں شہداء ہے، دیوبند میں بھی شہداء ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آنے والی جنگوں کا غزوات کا مطالعہ کیجئے، غزوہ ہو یا سریہ ہو، ہر ایک میں نبی کے صحابہ جام شہادت نوش کرتے نظر آتے ہیں۔ بدر کا میدان ہے تو صحابہ شہداء ہے، احد کا میدان ہے تو صحابہ شہداء ہے، دیگر معرکے ہیں تو صحابہ شہداء ہے۔ جب نظر علماء دیوبند پہ پڑتی ہے تو ان میں بھی شہداء نظر آتے ہیں، ہر میدان میں شہداء نظر آتے ہیں۔ اگر شاملی کا میدان ہے تو شہداء دیوبند ہے، اگر تاریخ آزادی ہند ہے تو شہادت کا جام پینے والے علماء دیوبند ہے، اگر تاریخ ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو شہداء علماء دیوبند ہے، اگر نفاذ شریعت کا مسئلہ ہے تو شہداء علماء دیوبند ہے، اگر بالا کوٹ کے پہاڑوں کا محاذ ہے تو شہید سید احمد شہید ہے، شہید سائشہ اسماعیل شہید ہے، اگر جیل کی کال کوٹڑیاں ہیں تو شہید غازی حق نواز ہے، شہید غازی علم الدین ہے، اگر جنگ کا بازار ہے تو شہید حق نواز ہے، اگر لاہور کا سیشن کورٹ ہے تو شہید ضیاء الرحمن فاروقی ہے، اگر اسلام آباد کی
सरजमीन है, तो शहीद आसम तारक है, खत्म नबुव्वत का महास हो, शुहदा उलमाए देवबंद है, या निफासे शरीयत का महास हो, जामिया अफसा की सरजमीन हो, लाल मस्जिद की सरजमीन हो, तब भी शुहदा उलमाए देवबंद है। तो उलमाए देवबंद का काफिला सहाबाए किराम की अरवाह के काफिला से बचा हुआ काफिला है, जिसे परवरदिगार आलम ने उम्मत की रहबरी के लिए, उम्मत की रहनुमाई के लिए बचा के रखा हुआ था, ताकि आखिर उम्मत में इसे भेजा जाए। उम्मत के बाद वाले अफराद इनकी जिंदगियों को देख के, सहाबाए किराम की जिंदगियों का, इनकी कुर्बानियों को देख के, सहाबा की कुर्बानियों का, इनके इखलास को देख के, सहाबा के इखलास का, इनकी लिल्लाहियत को देख के, सहाबा की लिल्लाहियत का, इनके तकवे को देख के, सहाबा के तकवे का, इनके ज़ौहद को देख के, सहाबा के ज़ौहद का, इनके वरा को देख के, सहाबा के वरा का, इनके इल्म को देख के, सहाबा के इल्म का, इनकी फकाहत को देख के, सहाबा की फकाहत का, इनकी सदाकत को देख के, सहाबा की सदाकत का, इनकी अदालत को देख के, सहाबा की अदालत का, इनकी शराफत सखावत को देख के, सहाबा की शराफत सखावत का, इनकी शजाअत को देख के, सहाबा की शजाअत का, इनकी फरासत को देख के, सहाबा की फरासत का यकीन कर ले, और इनके ना बिकने ना झुकने को देख के, इनकी क़यादत से वफादारी को देख के, मोहम्मद के सहाबा की मोहम्मद से वफादारी का यकीन कर ले। उलमाए देवबंद सहाबाए किराम के काफिला से बचे हुए तबके का नाम है, ताकि उम्मत के आखिरी तबका में जाके ये अपने किरदार से सहाबा के किरदार को मनवा सके, अपनी सदाकत से सहाबा की सदाकत को मनवा सके, अपनी शहादत से सहाबा की शहादत को मनवा सके। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, सहाबाए किराम में शुहदा है, उलमाए देवबंद में भी शुहदा है। सहाबा भी मिशन से नहीं हटे, देवबंद में मिशन से नहीं हटे, सहाबा ने भी मौक़िफ़ नहीं बदला, देवबंद ने भी मौक़िफ़ नहीं बदला, सहाबा ने भी सौदेबाजी नहीं की, देवबंद ने भी सौदेबाजी नहीं की, सहाबा भी मैदान में कटे। देवबंद के फरजंदे अर्जुमन गाजी अब्दुल रशीद शहीद, हसन अजीज शहीद, जामिया अफसा और लाल मस्जिद की सरजमीन पे देवबंद के फरजंद और फरजंदात भी जान का नजराना पेश कर गई, लेकिन सहाबा की तरह साबित कदमी के झंडे गाड़ मैंने देखा है सहाबाए किराम की तारीख को, सहाबा में आम लोग भी शहीद हैं, सहाबा में यमामा के मकाम पे कुरान के 750 कुर्रा भी शहीद हैं। मैंने देखा है देवबंद को भी कि देवबंद में आम लोग भी शहीद हैं, देवबंद में आफ्ताब बच्चा भी शहीद है, देवबंद में अकलिमास गाजी भी शहीद है, देवबंद में इल्मुद्दीन गाजी भी शहीद है। जिस तरह सहाबा में आम लोग भी शहीद हैं, कुरान के कुर्रा भी यमामा के मकाम पे शहीद है, देवबंद भी सहाबा का कस है, देवबंद भी सहाबा के काफिला से बचे हुए अफराद का नाम है। देवबंद में भी आम लोग भी शहीद हैं, और सहाबा की तरह जैसे वहाँ कुरान के कुर्रा यमामा में शहीद हुए, यहाँ कुरान के हुफ्फाज और हाफिज़ात जामिया अफसा और लाल मस्जिद की सरजमीन पे जामिया शहादत नोश करके, जी हाँ जनाब आली, मैंने देखा है सहाबाए किराम में कि उन्होंने शहादत के लिए अपने बच्चों को पेश किया, उन्होंने शहादत के लिए अपने भाइयों को पेश किया। मैंने देखा है देवबंद में भी कि मौलाना अब्दुल अजीज ने शहादत के लिए अपने बच्चे को पेश किया, मौलाना अब्दुल अजीज ने शहादत के लिए अपने भाई को पेश किया। मैंने देखा है सहाबाए किराम में उम्मे अम्मारा के घर के 4 अफराद शहीद हैं, उम्मे अम्मारा का बाप भी शहीद है, बेटा भी शहीद है, भाई भी शहीद है, खामद भी शहीद है। मैंने देखा है देवबंद में भी देखा है मौलाना अब्दुल अजीज के अपने कुनबे कबीले खानदान के बड़े करीबी 4 आदमी शहीद है। मौलाना अब्दुल अजीज का भाई गाजी अब्दुल रशीद भी शहीद है, बेटा हसन अजीज भी शहीद है, वालिद अब्दुल्ला भी शहीद है, 80
میں شہادت نوش کر گئی ہے۔ امیر شریعت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند کا قافلہ صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، ارواح صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا، اللہ نے چند ارواح کو روک لیا تاکہ یہ امت کے آخری زمانہ میں جا کے اپنا کردار پیش کریں۔ امت کے پاک والے لوگ صحابہ کرام کی زندگیوں کو، صداقت کو، عدالت کو، شرافت کو، عفت کو، تقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور انہوں نے پھر صحابہ کے کردار کو پیش کیا ہے۔ جناب علی میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ یہ کامل طریقے سے چلے ہیں، یہ خلفائے راشدین کے نقش قدم پہ چلے، یہ آل رسول کے نقش قدم پہ چلے، یہ خانوادہ نبوت کے نقش قدم پہ چلے۔ جی ہاں، علماء دیوبند کا کردار صحابہ سے مطابقت کھاتا ہے، صحابہ کو چلایا گیا۔ علماء دیوبند کو بھی 1857 کی جنگ آزادی میں سیاہ کی کھلڑیوں میں بن کر کے چلایا گیا۔ حضرت خبیب ابن عدی صحابی رسول کو مکہ کی سرزمین پہ تختے دار پہ لٹکا دیا گیا۔ علماء دیوبند کو بھی 1857 کی جنگ آزادی میں پھانسیاں دے دی گئی، تختے دار پہ لٹکا دیا گیا۔ صحابہ میں حضرت حسین ابن علی میدان کربلا میں آئے۔ ادھر علماء دیوبند میں متعدد علماء بالخصوص غازی عبدالرشید مولانا عبدالعزیز شہید نفاذ شریعت کے لیے میدان میں آئے۔ جب حسین آئے وہاں بھی مہینہ چولائی کا، یہاں غازی عبدالرشید مولانا عبدالعزیز آئے، یہاں بھی مہینہ چولائی کا۔ ان کے ڈھول کو بھی 3 تاریخ کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی ان کے ماننے والوں کو بھی 3 تاریخ کو گھیرے میں لے لیا گیا، انہیں بھی 10 کو شہید کیا گیا، انہیں بھی 10 کو شہید کیا گیا۔ جی ہاں جناب علی میں نے دیکھا ہے، انہیں بھی لوگوں نے باغی کہا، انہیں بھی لوگوں نے باغی کہا، انہیں بھی صحابہ نے سمجھایا، انہیں بھی دیوبند نے سمجھایا، ان پہ بھی مشقت آئی، ان پہ بھی مشقت آئی، انہوں نے بھی عظیمت کا دامن تھاما، انہوں نے بھی عظیمت کا دامن تھاما، انہوں نے بھی رخصت کو ترک کیا، انہوں نے بھی رخصت کو ترک کیا۔ وہ بھی اللہ کے دربار میں جامع شہادت نوش کر کے سرخرو ہو گئے، یہ بھی اللہ کے دربار میں جامع شہادت نوش کر کے سرخرو ہو گئے، اور زبان حال سے دونوں طبقے اعلان کر گئے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جی ہاں، صحابہ کرام کو بھی متسلسل کرنا چاہا دشمنوں نے، لیکن وہ متسلسل نہیں ہوئے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا کی عملی تصویر بنے رہے۔ اور ادھر علماء دیوبند کے قافلہ کے سرخیل غازی عبدالرشید کو بھی متسلسل کرنا چاہا، لیکن وہ بھی متسلسل نہ ہوئے، اور زبان حال سے اعلان کرتے رہے کہ ظالموں، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹا جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں گرتا۔ جرات کو سلام ہے، سلام ہے تیری جرات کو سلام ہے، سلام ہے تیری عظمت کو سلام ہے، سلام ہے تیری عظمت کو سلام ہے۔ صحابہ کرام شہید ہو کے عصمت پا گئے، صحابہ شہید ہو کے عصمت پا گئے، عصمت پا گئے۔ کیسی عصمت پائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے قریب سے صحابہ کے جھرمٹ میں گزرتے ہیں، صحابہ کرام نبوت کو روک لیتے ہیں، روک کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آج ہمیں جہاں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ ہم نے دنیا کی کسی خوشبو سے ایسی مہک کو نہیں سونگا جیسی مہک آج اس میدان سے ویران سے
شریف نفاذ شریعت کے لیے جامع شہادت نوش کرے تو اس کی کمر کی مٹی سے بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔